اور محاذ خاموش ہو گیا۔ ایرک ماریا ریمارک۔ ہمارا دستہ محاذ سے کل ہی واپس آیا ہے۔ اس وقت ہم مزے سے تمباکو پی رہے ہیں۔ ایک مدت کے بعد ہمیں پیٹ بھر کے کھانے کا موقع ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہم میں چلنے ہلنے جلنے کی سکت باقی نہیں رہی۔ ہم بار بار پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور ڈکار لینے میں مقابلہ کرتے ہیں۔ انسان سیر ہو تو نیند بھی خوب آتی ہے۔ چنانچہ ہم میں سے کچھ تو باورچی خانے کے فرش پر ہی سو گئے ہیں۔ ہمارے گرد دوستوں کا جھمگٹا ہے۔ میولر حسب معمول اپنی درسی کتابیں اٹھائے پھرتا ہے اور اب تک امتحان دینے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ کروگ، لیئر اور کیٹ ہیں اور پھر تیدن ہے جو ہمارے دستے کا سب سے بڑا پیٹو ہے۔ پیٹرنگ ہے جو ہر وقت اپنے کھلیانوں اور کھیتوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ ہمارے گروہ کا سردار کیٹ ہے جو 40 سالہ جہاں دیدہ سپاہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے خوراک ڈھونڈ لاتا ہے۔ وہ ضرورت سے زیادہ حقیقت پسند ہے۔ جانتے ہو صبح ہمیں کھانا زیادہ کیوں ملا تھا؟ وہ پوچھتا ہے۔ نہیں، میں نے کہا، اس لیے کہ ہمارا دستہ 150 آدمیوں پر مشتمل تھا اور کل کی بمباری سے صرف 80 آدمی زندہ بچے ہیں۔ یہ سن کر ہمارے چہروں پر زردی پھیل جاتی ہے۔ جہنم میں جائیں سب، چلو یارو، عیاشی کریں، تیدن کہتا ہے اور ہم سب سبزہ کی طرف چل دیتے ہیں۔ دور تک کھلے میدان میں لکڑی کے چھوٹے چھوٹے چوکور بکس رکھے ہیں۔ ہم 4-5 بکس گھسیٹ کر قریب لے آتے ہیں اور بڑے اطمینان سے ڈٹ جاتے ہیں۔ اب ہم کوئی 2 گھنٹے میں یہاں سے اٹھیں گے۔ ویسے تو پکے پاخانے بھی موجود ہیں مگر وہاں صرف رنگروٹ جاتے ہیں جنہیں ابھی کھلے میدانوں میں بیٹھنے سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ ہم کو ان باتوں سے بالکل شرم نہیں آتی بلکہ ہم ایک دوسرے کی قوت ہاضمہ پر فکرے کستے ہیں۔ آخر یہ تو کھانے پینے کی طرح فطری فعل ہے۔ سچ پوچھیے تو کھلی ہوا میں بیٹھ کر فراغت حاصل کرنا عیاشی ہے۔ اوپر نیلا آسمان ہے، چمکیلے بادل ہیں۔ 5 میل ادھر محاذ سے توپوں کی گھن گرج سنائی دے رہی ہے۔ شروع میں ہمیں یہ آواز بڑی خوفناک معلوم ہوتی تھی لیکن اب تو یہ موسیقی کا کام دیتی ہے۔ محاذ پر ہمارے قدم اس کی تانوں پر حرکت کرتے ہیں اور یہاں یہ آواز زندگی کا احساس دلاتی ہے۔ اگر کبھی محاذ پر خاموشی پھیل جائے تو ہمارے دل ڈوبنے لگتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم مر گئے ہیں اور سنسان قبرستان میں دفن کر دیے گئے ہیں۔ اب ہمارے گرد بڑی بڑی سنہری مکھیاں بنبنا رہی ہیں۔ گھر سے آئے ہوئے خط پڑھے جاتے ہیں۔ گھی کے کنستر کا ڈھکنا گھٹنوں پر رکھ کے تاش کھیلی جاتی ہے۔ بعض اوقات بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں تو بکس سمیت زمین پر گر پڑتے ہیں۔ جی چاہتا ہے انسان عمر بھر یہیں بیٹھا رہے۔ کروگ جیب سے ایک خط نکالتا ہے اور بلند آواز میں سب کو سناتا ہے۔ یہ کانتورک کا خط ہے۔ وہ ہمارا استاد تھا اور دوسروں کی طرح قوم کی بہتری سوچتا تھا۔ اس نے ہمیں اتنے لیکچر پلائے کہ ہم سب قوم کی خاطر فوج میں بھرتی ہو گئے۔ اس نے اور اس جیسے سینکڑوں عقل مندوں نے ملک بھر کے نوجوانوں کو یہاں بھیج دیا تھا اور خود اپنے گھروں پر مزے کر رہے تھے۔ وہ اب بھی یہی لکھ رہے تھے اور وطن کی خدمت کو انسان کا سب سے بڑا فرض بتا رہے تھے۔ حالانکہ ہم اس حقیقت کو پا چکے تھے کہ خدمت وطن کے جذبات موت کی روح فرسا تکلیف کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ میولر نے ہمیں اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک سرد آہ بھری اور کہا، کاش وہ یہاں ہوتا، ہم اسے بتاتے کہ وہ کیا بک رہا تھا۔ سپیر کو ہم اپنے زخمی دوست کیمر کی عیادت کے لیے اسپتال گئے۔ یہاں بڑی گھیما گھیمی ہے۔ خون، کار بلک، پسینے اور پیپ کی بدبو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ کیمر ایک بستر پر لیٹا ہے۔
ہمیں دیکھ کر وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک آہ بھر کر رہ جاتا ہے۔ بے ہوشی کے دوران میں کوئی میری گھڑی اٹھا کر لے گیا۔ کتنی پیاری تھی وہ گھڑی۔ ہم خاموش رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کیمر کو اب اس گھڑی کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو چند دنوں کا مہمان ہے۔ اس بدبو سے بھرے ہوئے کمرے میں وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا۔ اگر اس کی گھڑی مل بھی گئی تو پھٹے پرانے چھتیڑوں کے ساتھ اس کی ماں کو بھیج دی جائے گی۔ اس وقت ہاتھ اٹھا اٹھا کر اس کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہی ہوگی۔ اس وقت اس کے بوڑھے دل پر کیا گزرے گی جب اس کے نوجوان بیٹے کی جگہ چند چھتیڑے اور ایک سرٹیفکیٹ لیے محکمہ جنگ کا ہر کارا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ میری نظروں میں وہ وقت گھوم گیا جب ہم گھر سے رخصت ہوئے تھے۔ کیمر کی ماں اسے چھوڑنے کے لیے اسٹیشن پر آئی ہوئی تھی۔ اسے گاڑی پہ سوار کراتے وقت وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ دفعتاً اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ میرے قدموں پر گر پڑی اور عاجزی سے کہنے لگی کہ میں اس کے اکلوتے بچے کا خیال رکھوں۔ غریب ماں کیا جانے کہ جنگ میں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ ملازم جھک کر میرے کان میں کہتا ہے کہ کیمر کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں۔ وہ کمزور، زرد اور خوفناک ہے۔ موت اس کی آنکھوں سے جھانک رہی ہے۔ اس کے ہاتھ بے جان ہیں۔ اس کے ناخنوں میں اب تک خندق کی غلاظت بھری ہے۔ اس کی آنکھوں میں میل ہے۔ میولر جھوم کر کہتا ہے، کیمر ہم تمہارا سامان لے آئے ہیں، پلنگ کے نیچے رکھ دو۔ کیمر بھیا یہ جوتے مجھے دے دو، اب تو میں ان کھدرے بوٹوں سے ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ میولر عاجزی سے کہتا ہے، لیکن کیمر نہیں مانتا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کی ٹانگ کٹ چکی ہے اور وہ انہیں عمر بھر استعمال نہیں کر سکتا، لیکن اس لیے خاموش رہتے ہیں کہ کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ کچھ دیر بعد ہم واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ میولر ابھی تک وہیں بیٹھا ہے۔ وہ اشارے سے مجھے بلاتا ہے اور آہستگی سے کہتا ہے، میں یہیں رہوں گا۔ کیمر زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے مرتے ہی سب سامان اسپتال کے ملازم لے جائیں گے، لیکن دیکھو نا میرا حق زیادہ ہے، کم از کم ان جوتوں پر۔ میولر گدھ کی طرح اونگ رہا ہے۔ وہ اپنے شکار کا منتظر ہے۔ جو ہی کیمر کا سانس بند ہوگا وہ جوتے اٹھا کر چل دے گا۔ اگر کیمر کا گوشت کسی کام آ سکتا تو شاید ہم اسے بھی نہ چھوڑتے۔ آپ شاید اس بات کو برا سمجھیں، لیکن ہم ہر چیز کو حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیمر جو ایک مدت سے ہمارا دوست ہے چپ چاپ بستر پر پڑا ہے۔ ہم بیلکوں کی طرف چل دیتے ہیں۔ مجھے اس خیال سے وحشت ہو رہی ہے کہ کل مجھے کیمر کی ماں کو اس کی موت کی خبر دینا ہوگی۔ میرا دماغ ساتھ چھوڑتا جا رہا ہے۔ کینٹین پہنچ کر میں 1.5 گام رم پیتا ہوں۔ اب طبیعت کچھ بہل گئی ہے۔ میں جمائی لیتے ہوئے کروب سے پوچھتا ہوں، کیوبے کارنوت نے کیا لکھا تھا؟ اس نے لکھا تھا کہ ہم فولادی جوان ہیں۔ میں اپنے بازو ٹٹولتا ہوں، کہیں فولاد محسوس نہیں ہوتا۔ جوانی تو بہت دور جا چکی۔ ہم کب کے بوڑھے ہو چکے ہیں، 20 سال کے بوڑھے۔ ہم 20 سالہ سپاہیوں کے لیے زندگی ناقابل برداشت بوجھ ہے۔ بڑی عمر کے لوگ تو اپنی پچھلی زندگی سے بندھے ہوئے ہیں۔ ان کا ماضی درخشاں ہے، اس لیے مستقبل بھی درخشاں، مگر ہمارا ماضی کیا ہے؟ نہ بیوی نہ بچے۔ ہمارے ذہنوں میں اکثر یہ سوال ابھرتا ہے کہ جب جنگ ختم ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب ہم پہلے روز اسکول سے بھرتی کے دفتر پہنچے تھے تو ہمارے خیالات بھی اسی طرح نرم اور مہذب تھے جیسے آپ کے، لیکن ہمیں بہت جلد پتہ چل گیا کہ دماغ کی نسبت جسم ضروری چیز ہے۔ ذہن کے مقابلے میں جوتے صاف کرنے کا برش زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ذہانت بیکار شے ہے، کام کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ آزادی فضول ہے، دل اصل چیز ہے۔ تربیتی کیمپ میں ہمیں خچروں کی طرح سدایا گیا۔ ہمارا افسر ایک سابق ڈاکیہ تھا، اس کا نام اسٹروس تھا۔ اسے لوگوں کو تنگ کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے 14 مرتبہ اس کا بستر بچھایا، لیکن ہر بار کوئی نقص نکال کر اسے زمین پر پھینک دیتا۔ میں نے 20 گھنٹے تک اس کے بوٹوں پر پالش کی۔ ایک لیفٹیننٹ نے آ کے مجھے اس مصیبت سے نجات دلوائی۔
ورنہ اس کا ارادہ تھا کہ ایک ہفتے تک میں صبح سے شام تک ان بوٹوں کو چمکاتا رہوں۔ میرے بازو پہلے تھکے پھر ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے اور بالآخر بے جان ہو گئے۔ اب میں مشینی انداز میں حرکت کر رہا تھا۔ جب مجھے اس کام سے چھٹی ملی تو باوجود کوشش کے میں اپنے ہاتھ کو حرکت میں آنے سے نہ روک سکا۔ انجن کی لیور کی طرح وہ خود بخود ہل رہا تھا۔ تنگ آ کے میں نے اسے کمر سے باندھ لیا، تب کہیں جا کر وہ ساکن ہوا۔ میں رات بھر ایک زیر جامہ پہنے میدان میں رائفل اٹھائے پریڈ کرتا رہا ہوں۔ میرا قصور صرف یہ تھا کہ سوتے وقت میں نے کپڑوں کو کھونٹی پر نہیں لٹکایا تھا۔ ایک اتوار میں اور کروپ نہ دھو کر باہر نکلے تو سٹوس نے ہمیں پاخانہ صاف کرنے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہم غلاظت سے بھری ہوئی بالٹیاں اٹھائے ہوئے اس کے قریب سے گزرے تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کیوں بچوں، کام پسند آیا؟ انتہائی کوشش کے باوجود ہم ضبط نہ کر سکے اور دونوں بالٹیاں اس کے سر پر خالی کر دیں۔ اس بے عزتی کا انتقام لینے کے لیے اس نے ہماری جو درگت بنائی وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔